الصلاة والسلام عليك يا سيدي. جن آدھا وہ تو پڑھو نہ کم الصلاة والسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على آلهما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي. حضرت قبلہ پیر طریقت کاری غضنفر حسین صاحب شہید کا، قبلہ پیر طریقت کاری غضنفر حسین صاحب شہید کا، آستان عالیہ شہید کا چشتیاں شریف. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نہ پڑی. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. جلوائے وقتوں دیکھتے رہ گئے. یہ کلام میرے مرشد کریم حضور غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنت حضور سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ آپ کا لکھا ہوا شورا آفاق کلام ہے. جدو آپ حج دی سعادت حاصل فرمائی تے مختلف مقامات تے گئے تے آپ نے اوتے شعر تحریر فرمائی. میں اکثر و بیشتر جدو کلام پڑھا تے نال میں یہ ضرور عرض کردا ہوں کہ جی فرمان بزرگ بھی کلام الملوک مالک الکلام، بادشاہ مانی گلاں ہی عام گلاں تے بادشاہ ہوندی ہیں. تو کلام اگر لکھا ہوئے حضور غزالی زمان علیہ رحمہ تو توجہ فرما سو انشاءاللہ پڑھن دو. آپ فرماندے نے جلوائے بدوہا دیکھتے رہ گئے. جلوائے بدوہا دیکھتے رہ گئے. حسن بدر دو جا دیکھتے رہ گئے. حسن بدر دو جا دیکھتے رہ گئے. اور حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے. ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے. ہم تو غار دیکھتے رہ گئے. ہم تو غار ہیرا دیکھتے حسن بدر دو جا دیکھتے رہ گئے. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟
فرمایا کہ حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، مراد کیا ہے؟ جدو آپ گئے نا مقام ہیرا تے اس غار تے آپ نے اس غار دی کنڈیشن ویکھی، بڑی مشکل نہ دو بندے وچ بیٹھ سکتے، تانوں سمجھ آندی پئی ہے؟ تم سبحان اللہ آپ دے ذہن مبارک جو خیال آیا بھی جگہ تے اتنی ہے بھی جندے بڑی مشکل نہ دو بندے بیٹھ سکتے ہیں تے پہلی وہی بھی نازل ہوئی ہے ایتھے تے اوے صورت وچ کہ سرکار پہلی جلوہ گر ہے غار ہیرا دے اندر جندے بمشکل دو بندیاں دی جگہ ہے، یا بہت زیادہ کوشش کرو تے تین لوگ جا سکتے ہیں تے سرکار تے پہلی جلوہ گر ہے ایتھے، حالے تک قرآن پاک نازل ہویا ہی نہیں تے سرکار پہلے جا دے کہ اللہ اللہ کر دے تو جناب جبریل علیہ السلام جدو آئے تو وہ بھی تو اتھے ہی آمنے ہیں جتے سرکار پہلے تشریف فرما ہے تو جبریل علیہ السلام دی اصل باڈی کنی 600 پر میں جبریل علیہ السلام دے 600 پر اور ایک پر دی لمبائی چڑائی کنی جناب جبریل علیہ السلام فرما دے نے یا رسول اللہ اگر ایک پر نو کھولا تو زمین اسمان نو لپیٹ چ لینا ایک پر تے 600 پراں جبریل علیہ السلام غار ہیرا چ آندے تے آدے آپ نو سمیٹ کے آندے ہیں اے پروازاں اور پر یا رسول اللہ باہر ہیں تہاڈی خدمت وچ آوے تے جبریل بھی اپنے آپ نو سمیٹ کے آندے آئے تے آندے آندے لفظ کی بولا فرما دے نے اقرا تے سرکار نے کی ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، سرکار نے نہیں فرمایا میں پڑھا نہیں ہویا یا مینوں آندا نہیں بلکہ فرمایا ما انا بقارئ، نہیں پڑھدا نہیں پڑھدا۔ پھر آپ فرما دے میں دوسری باری پھر عرض کی تھی اقرا، سرکار فرمایا ما انا بقارئ، نہیں پڑھدا۔ پھر تیسری باری حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے سرکار نو اپنے کلابے چ لے کے تے دبایا، اس حد تک فرما دے نے میں انی کوشش کی تھی کہ جبریل علیہ السلام مشقت وچ آ گئے تو پھر عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، بس جس نے اے لفظ بولے تو سرکار نے تبسم فرمایا جبریل این اللہ دا نام ہے تو انا اقرا تے انہاں مانا دا پڑھو تو میں پہلے ہی پڑھدا بیٹھا اللہ دا نام تو لو جس نے یہ عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق کہ سرکار راضی ہو گئے۔ میرے حضور غزالی زمان علیہ رحمہ آپ سوال فرما دے نے جبریل علیہ السلام دے کہ پیارے جبریل او اقرا علی اصل حسن تا تسی ویکھا، اصل حسن تا تسی ویکھا ہے، اسی تا صرف غار ہیرا ہی ویندے رہ گئے۔ فرما دے نے حسن اقرا کو دیکھا تھا جبریل نے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار ہیرا دیکھتے رہ گئے، اور عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، یہ جبریل علیہ السلام عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، جلوائے والضحیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اور آپ کی ہی زمین پہ کسی اور شاعر نے بھی اپنا کلام تحریر فرمایا، اس زمین حضور غزالی زمان آپ فرما دے نے بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، اور میں نے کما کہاں اور کہاں وہ زمین، میں نے کما کہاں اور کہاں
خلد میں داخلہ اور کیا چاہیے، خلد میں داخلہ اور کیا چاہیے، خلد میں داخلہ اور کیا چاہیے۔ بیٹھے نے کٹور گئے، ایڈا سونا وظیفہ ہے، اتنے بندہ بیٹھے آکھے نا سبحان اللہ، انہا مطلب ہے مولا تو پاک ہے، تو وہ تو ویسے بھی پاک ہے، البتہ ساڑھے آکھن دا فائدہ سانو آپ نوے ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرمان دا سی فرشتے ہو گواہ ہو جو میں یہ نہ سارے اپنے بندیاں پاک فرما دوں۔ ارشاد خدا بندی فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، فرمایا کہ محبوب اسا تانوں سارے جہاناں سے رحمت بنا دی۔ ما اور اللہ اے جڑے دو لفظ ہیں، اے حرف تاکید دے نام ہی ہوندے تے معنی ای ہوئی آ کہ محبوب تو سارے جہاناں سے رحمت ہو۔ اے مڑ دو جڑے لفظ ہیں، اللہ نے تو بغیر مطلب دے ایک نقطہ بھی نہیں بیان فرمایا، ایک نقطہ بھی نہیں لایا، تے دو لفظ باقاعدہ ارشاد فرما دیتے ما اور اللہ۔ اے لفظ تاکید دے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ محبوب دی رحمت دے بارے کی دیں آدھی عقل دے اے نہ سوچن بہ جمی جی میں دنیا رحمتیں خبر محبوب ہی میں رحمت سے۔ مثلا بجلی اے بھی رحمت ہے، رحمت دے لغوی معنی کیا ہے؟ فائدہ پہنچاؤں میں نہ لیشے، بجلی بھی فائدہ پہنچا دی، لیکن ایک کے نال پہلو ہور بھی ہے کیڑا؟ زحمت والا۔ اللہ نہ کرے کہ دوں تار ننگی ہوئے تے حضرت انسان دے جسم مبارک نو آن تے بوسا دے لوے تے پریشانی ہو جاندی ہے۔ رحمت دے نال زحمت بھی ہے، نہ رے چل دی پئی ہے، اگر آدھی لائنے چڑھا دے راستے تے صحیح چل رہی ہے تو رحمت ہے۔ اللہ نہ کرے وہی سے آن تے مورا چکرے ہوں دے تے پورے پنڈ نو پریشانی ہو جاسی، نال کی ہو گئی؟ زحمت۔ جیڑی رحمت ویک سو نال کوئی نہ کوئی زحمت والا پہلو ہو سی۔ اللہ فرمایا میرے محبوب دی رحمت تے کلام کرن لگیا کہ نہیں سوچنا پوی شاید محبوب ہی رحمت جی ہو سن، نہیں ماں اور اللہ حرف تاکید دے لگائے ہی اسے واسطے نے کہ اسا محبوب نو صرف رحمت بنایا، زحمت والا پہلو ہی نہیں رکھیا۔ محبوب جو نقصان دے والا پہلو ہی نہیں کہ طائف دی بستی بھی سرکار نو اگر تکلیفاں دیتیاں جان، پتھر تک سرکار نو مارے جان کہ سرکار بدعا نہ فرمانے نہ مان۔ اور یاد رکھیے بعض نو غلطی لگی کہ سرکار دا دند مبارک شہید ہو گیا، اللہ فرمادا محبوب اسا تانوں ہر طرح دے عیوب و نقائص تو پاک فرمایا ہے، کوئی عیب کوئی نقص تواڈے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تے جیڑے بندے دا ساواں دند ٹوٹا ہوا ہوئے چہرہ سونا لگدا ہوندا، سرکار دے دندان مبارک تے پتھر لگا ضرور ہے، زخمی بھی ہویا ہے اے بھی گل ٹھیک ہے، خون مبارک بھی ظاہر ہویا ہے اے گل بھی ٹھیک ہے، دند مبارک شہید نہیں ہویا، صرف اپنی جگہ تو تھوڑا گر گیا تے صحابہ فرماندے نے مثال دیندے جویں ہیرا تو ویسے ہی سونا ہوندا ہے تے جے کداں تھوڑی چوٹ لگ جاوے تے تھوڑا ٹوٹ جاوے نا اتوں سارے ہیرے دی روشنی وکھری ہوندی، او ٹوٹی ہوئی جگہ تو روشنیاں وکھریاں نکلدی۔ دند مبارک سرکار دا شہید نہیں ہویا، تو جے سرکار دا دند مبارک شہید نہیں ہویا تو مڑ حضرت اویس قرنی دند کیوں کٹ دے رہے ہیں؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک تابعین لیکن مفسرین کرام فرماندے انہاں نوں مقام حاصل ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضرور آکھو انہاں آپ نے بھی کوئی اپنا دند مبارک نہیں کڈا، بھی بعد نے آکھا جی ایک ساواں کڈے انہیں موڑا کہ انہیں پتہ نہیں خبر اے آ کے نال والا موڑ سارے دند کٹ دیتے انہیں موڑے نہ دیا سی اللہ نے کیلا پیدا فرما دیتا۔ یہ غلطی لگی بہت زیادہ لوگوں نوں، جی سرکار دا دند مبارک نہیں شہید ہویا تو مڑ تو ویس کرنی نے آدھے دند کیوں کرنے ہے بات۔ بہرحال اللہ رب العزت نے محبوب نو ہر طرح دے عیب اور نقص تو پاک فرمایا اور ہے کوئی رحمت فائدہ پہنچانے والے۔ اللہ اکبر۔ علامہ یوسف نبہانی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت کتاب تحریر فرمائی عربی زبان ہے، شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق، کتاب دا نام ہی ایڈا سونا ہے، تہاڈی چوک تو ہی زبان ہے۔ ان مانا ہے کہ سرکار کو مدد منگن دے سچے ثبوت، شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق۔ فرماندے نے ایک تاجر اپنے جہاز تے بحری جہاز تے سفر کردہ ہویا آیا، ایک جگہ تے لنگر انداز ہویا، جس لئے جہاز لنگر انداز ہویا تے اس تاجر نے واپسی آندا پیا دے کاروبار کو، شیاں جڑیاں ویچن گیا ویچ تے ہٹا آندا،
اتھے آن تے بندرگاہ تے جس لے دا جہاز لگا سامنے ایک دکان تے ان دی نظر پئی تے ایک بزرگ بابا بیٹھا ہوئے تے ایک خاتون بیٹھی ہوئے. اس آدمی دی جس لے اس پاسے نظر پئی تے اپنے اس نے خزانچی نو آدھے منشی نو گلا اس بابے میں نے کہ میں حالے شادی کرنی ہے, اگر تسی پسند کرو تو اس بچی نہ میں شادی کرنا چاہنا. لکھن والے کون ہیں؟ علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ. جدوں اے آپ دا خازن گیا اتھے منشی گیا انہیں گل کی تھی, بزرگاں نے اس چیز نو پسند فرما لیا. میں نہایت مختصر عرض کر رہی ہوں, شادی ہو گئی. اس آدمی نے آدھی بیوی نو ایک ہار دیتا جو کہ بہت قیمتی ہے, بڑا قیمتی ہار. بیٹھے نے کٹول گئی. علامہ عبدالحمید چشتی صاحب خانے والا نے آپ فرما دے ہوندے جے پا مولوی دا خون سکے تے چٹاک تے تہاڈا ہی لگنا چاہیے. کوئی سبحان اللہ نہ آوے تے اییں کیتی آؤ, کوئی تک کرو سبحان اللہ. تو آپ فرما دے نے بھی اس نے اپنی بیوی نو بڑا قیمتی ہار دیتا. وقت گزردا رہیا, ایک دے فقیر نے آتے گلی چ صدا کی تے صدا ایڈی سونی کیتی بھئی میں بڑا مشکل ہاں, بڑی مینو بھوک بھی ہے تے بڑی میں تکلیف ہاں. جیڑا سرکار دی غلامی چلاندے ہویاں, سرکار دے پیار وچ سرکار دی شفاعت طلب کردا ہویاں, سرکار دی نظر وچ آدھی جگہ بنا دے ہویاں کوئی قیمتی شے دے سی, سرکار اس دی زیادہ شفاعت فرما. چلا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم. الحمدللہ. ماشاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ, وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. فرماندے نے فقیر نے آتے صدا کی تھی. تھوڑی توجہ ہے نا میرے حضرت, زیارت کرو, توجہ میرے میں رکھو. وہ فقیر نے صدا کی تھی تے خاتون نے دل وچ سوچا بھی جے سرکار دی شفاعت لینی ہے تے مڑ گھر وچ کیڑی شے قیمتی ہوے. نظر پئی آدھے ہار تے سرکار دے نام تے اوہی ہار فقیر دے. علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ فرماندے اس نے ہار دے دیتا. خاوند گھر آیا, اس نے پوچھا بھی تیرے اج مینوں ہار نظر نہیں آ رہا. مائی آکھن لگی بڑا سنبھال کے رکھا ہے, جدو ضرورت پوسی بڑا کم آ سی. گل تو ٹھیک ہے مائی بھئی جدے ضرورت پئی بڑا کم آ سی, یعنی سرکار دے حضور حاضری ہونی تے عرض کر سیں یا رسول اللہ تواڈے نام تے پیش کیتا تے سرکار دی نظر وچ کچھ تے جگہ بن جاسی نا اس غلام دی بھی, لیکن سمجھ نہ سکا کہ مینوں سامنے چاہیے ہار لے کے آ. خاتون نو مجبوراً دسنا پیا کہ میں سرکار دے نام تے ہار دے چکی ہوں. ایسا بدبخت آدمی ہے, جس طرح انہوں معلوم ہویا کہ اس نے ہار دے دیتا ہے تو اس نے کہنے لگا وہ ہاتھ اگے کر جس ہاتھ نہ ہار دیتا ہے. اس خاتون نے ہاتھ اگے کیتا, اس نے انہوں ہاتھ کٹ دیتا, ہاتھ کٹ دیتا اور دوسرے ہاتھ طلاق دے دیتی اس خاتون نے. خاتون واپس آ گئی. وقت گزرا. علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ فرما دے نے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی اور جہاز اسے بندرگاہ تے لگا. پھر اس وہی صورت بنی. ہونے والے تاجر نے بھی پیغام بھجوایا, خاتون دی شادی دوبارہ ہو گئی اس تاجر دے نال, لیکن ہونے شادی ایک شرط دے تحت ہوئی. شرط کی آئی کہ میرا نکاح ایتھے ہو جاوے, آباد مینوں اوتھے جا کرے جتھوں دے رہن والا ہے. اس نے بھی اس شرط نو قبول کر لیا. مائی دا مقصد کیا بھی مینوں آباد اوتھے جا کرے. مقصد یہ کہ سرکار دے نام تے ہاتھ کٹایا ہے تے او ٹکڑا تے میں ضائع کوئی نہیں کیتا نا, کٹا ہویا ٹکڑا ہی مائی نال لئی پھر دی تے سرکار دے حضور عرض کرتا بھی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ, یہ حضرت قتادہ دی اکھ ٹھیک ہو سکتی تے میرا ہاتھ نہیں ٹھیک ہو سکتا, مہربانی فرماؤ. بس اے جہاز چلا تے خاتون نے علیحدگی طلب کی تھی کہ میں نے علیحدگی چاہیے. خاتون علیحدگی گئی تے سرکار دے حضور عرض کر دی, کیا عرض کر دیے غم بوتے غم خار نہ کوئی, میں گن گن دساں کینوں جس دے پیچھے ہاتھ کٹ
بس سرکار نے دیدار عطا فرمایا توبہ لمن رآنی ولمن رآ لمن رآنی فرمایا اس بندے نو خوشخبری ہوے مبارک بادیاں دا مستحق جنوں میری زیارت ہو جاوے ولمن رآ لمن رآنی جیڑا میری زیارت کرن والے دی اگر زیارت کر لوے او بھی مبارک بادیاں دا مستحق ہو جائے سرکار نے دیدار عطا فرمایا اور فرمایا پریشان کی اللہ پریشان عرض کی دیا اللہ پہلے پریشان ہسو اور کوئی پریشانی نہیں کیوں بس سرکار نے ایک جگہ پوچھا بھی پریشانی کی کہ عرض کر دی تجھے کیا بتاؤں اے دل ربا تیرے سامنے میرا حال ہے تجھے کیا بتاؤں اے دل ربا تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے بس سرکار نے پھر ایسی کرم نوازی فرمائی اے ہاتھ جلے پیش کیتا نا یا رسول اللہ آ کٹائی پھرنی ہے سرکار نے او ہاتھ اپنے دستے رحمت اچ لیا مائی دے ٹوٹا ہوا اتو جتو کٹا ہوا اندے نال جوڑ دے اپنا لواب دہن شریف لگایا تے مائی آندی او ہاتھ ٹھیک ہوئی جامنا نالے چمکدا ہی آوے مائی اپنے گھر آباد ہوگی وقت گزرا پھر ایک فقیر گزرا اس نے بھی صدا کی تھی جیڑا سرکار دی محبت کوئی قیمتی شاید ایسی سرکار اس دی زیادہ شفاعت فرما مائی نے جدو ویکھیا تے اپنے میاں نو آکھن لگی اگر تسی اجازت دیو تے اس فقیر نہ میں گل کر لوں تو اس نے اجازت دیتی اس شرط کے درمیان اس پردہ سے گفتگو کر لو ایک پاسے فقیر بیٹھ گیا ایک پاسے خاتون اور اس دا میاں بیٹھ گئے خاتون نے پوچھا بھی تو فقیر ہونو ہے یا شروع تو یہ فقر اختیار کیتا ہے اس نے کہا نہیں میں بہت بڑا تاجر سا بڑا امیر آدمی سا تے پھر میری شادی ہوئی اپنی بیوی نے بڑا بیش قیمتی ہار دیتا بدبخت سا اس نے سرکار دے نام تے کسی فقیر نو دیتا میں سمجھ نہ سکا آدھی بیوی نو میں جدو پوچھا اس نے دسیا مینوں کہ میں فقیر نو دیتا ہے غصے تے میرے تے کنٹرول نہ رہ سکا میں اس نو طلاق بھی دے دیتی اور اس دا ہاتھ بھی کٹ دیتا اس تو بعد میری یہ کیفیت ہو گئی ہے اور یہ فقر میرے تے آ گیا میں فقیر ہو گیا اس تو پہلے نہیں خاتون بھی رو رہی ہے فقیر بھی رو رہے ہیں جو ان دا خامند ہے ہوں اس وقت یہ بھی رو رہی ہے خاتون نے پوچھا اے روے سمجھ آندی بڑا امیر سی اس واسطے ہوں رو رہا ہے کہ بہت غریب ہو گیا ہے کاسا ان دے ہاتھ آ گیا میں رواں کہ میرا پہلا خامند ہے تم کیوں رونا ہے اوندا میں اس دی رحمت تو قربان نہ جاواں جس نو ہار ملیا سی وہ فقیر میں جس نو ہار ملیا سی وہ فقیر علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق آپ نے اپنی شعراء آفاق کتاب دے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا سرکار تا این مہربانیاں فرماندن آ سرکار دی غلامی دعا ہے اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم فقیر دعا کر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ جی حضرات محترم ماشاءاللہ